بعد زندہ دل اور روشن ضمیر سامعین اور حاضرین، یہ ذوالحجہ کے ایام، یہ گھڑیاں محض اوقات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ شعور انسانی کی ایک صدا ہے اور یہ رضا الہی کی ایک ندا ہے اور حرارت ایمانی کی ایک ندا ہے۔ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا وہ وقت بھی انسان کو یاد آتا ہے، مسلمان کے پیش نظر رہتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب آگ آئی تو انہوں نے صبر کیا، ہجرت آئی تو صبر کیا، اور قربانی آئی تو پیش لخت جگر کیا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہم اہل ایمان اور اہل اسلام کو، شریعت کے پیروکاروں اور ماننے والوں کو کس طرح سے اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اس کی طرف ہمیں توجہ دلا کر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ان ایام کے اندر جہاں پر اہل علم، علماء اور مبلغین اور داعی حضرات بڑے بڑے اعمال کی طرف، سنن اور اذکار، نفل و نوافل، روزے کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وہیں پر کچھ معمول کے مطابق سمجھے جانے والے اعمال کی طرف بھی میں از سر نو توجہ دلانا ضروری سمجھوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ موسم کی حدت اور کام کی شدت کی وجہ سے روزے سے تو آپ اپنے آپ میں گرا سمجھیں، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو کر رہے ہیں ہمارے کندھوں پر کوئی بار گرا نہیں ہے، ہم سے مشکل نہیں، لیکن چونکہ ان ایام کے مطابق ہر چھوٹے بڑے کام کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ایام العشر، سیدنا جابر بھی روایت کر رہے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ بھی روایت کر رہے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس بھی روایت کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو پوچھا کہ جہاد بھی، جو صحابہ کرام کو بدر و احد کا مارکہ دیکھ چکے تھے، وہ فتح مکہ اور خیبر اور حنین کے اندر اپنے جسموں کو تیر اور نیزوں سے چھٹنی کر چکے تھے، ان کے سامنے دیگر صحابہ کے انس کی نظر کا جسم جو ہے نا تیروں سے اور نیزوں سے، تلواروں سے چھٹنی ہو چکا تھا، تو جہاد کا انہوں نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ہے، سوائے وہ شخص کے جو سر پہ کفن باندھ کے نکلتا ہے، دیگر غازی بھی اس کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور وہ اپنے دل کے اندر شوق شہادت پالے ہوئے جا رہا ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ جاتا ہے، جان بھی لٹا دیتا ہے، جامع شہادت نوش کر لیتا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی جان آخری کے سپرد کر دیتا ہے، نہ مال واپس آیا، نہ اپنا جسم واپس آیا، سب کچھ خاک آلود ہو گیا، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان اس نے اللہ کے سامنے قربان کر دی، تو ایسا شخص ان دنوں کے اعمال پر پائے۔ تو یہ اتنا بڑا ان کا عمل ثواب ہے، تو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم کہو گے 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو گے تو 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو گے 30 نیکیاں۔ کتنی طاقت اس میں لگتی ہے، کتنی سخت چاہیے انسان کو، کتنا کرتا ہے انسان، مفت کی نیکیاں چلتے کرتے ہیں۔ آپ جوتا دایاں پہلے پہن لیں، اس میں سنت کی پیروی ہے، اتارتے وقت آپ دایاں جوتا پہلے پہنے، اتارتے وقت آپ دایاں بعد میں اتاریں، سنت کی پیروی ہے۔ اسی طرح سے آپ اماطۃ الآباء عن الطریق، رستے سے تکلیف چیزوں کو ہٹا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسلام نے فرمایا ایمان کی شاخ قرار دیا۔ اور اسی طرح سے افضل صدقہ سقی الماء، بہترین صدقہ، طلبا ہے یہاں پر، کسی طالب علم کو، استاد کو، کسی نہ تو آپ پانی پلا دیں، کتنا بڑا صدقہ۔ گزرتے ہوئے کسی بیمار شخص کو دیکھیں، اس کے چہرے پر گرانی ہے اور طبیعت بوجھل ہے، بخار ہے، اس کے لیے عدم موجودگی میں بنا بدلائے کوئی تعلق واسطہ نہیں، کوئی دوستی یاری نہیں، پھر بھی آپ نعت اسلام کی وجہ سے، رشتہ ایمان کی وجہ سے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، کتنی طاقت خرچ ہوگی۔ اور ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہاں پہ ڈبے لگے ہیں، بعد کسی مستحق شخص کو دیکھیں، اپنی بقدر، اپنی استطاعت کی بقدر آپ اس کو صدقہ کریں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جنہیں ہمیں لازماً کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، آخر میں دعا پڑھنا، بیت الخلاء میں جاتے وقت، نکلتے وقت، یہ چھوٹے معمول ان اعمال کے ساتھ اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ جہاں پر آپ دیگر بڑے اجر و ثواب والے کاموں کا اہتمام کر رہے ہیں، وہاں پر ان چھوٹے چھوٹے کاموں کا بھی اہتمام کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ نیکی کے کسی کام کو بھی معمولی مت جانو، اگرچہ اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ گلاب جیسا کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان معمول کے کاموں کو اپنا کر بہت سی نیکیوں کو جمع کرنے، اکٹھا کرنے اور پھر انہیں بعد میں سنبھال کر رکھنے، اپنے شے آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔